بھی خوش آمدید۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئکن پر کلک کر لیں۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اسلام لایا اور اس کو ضرورت کے مطابق رزق دیا گیا اور اللہ نے جو کچھ اس کو دیا ہے اس میں اس کو قناعت کرنے والا کر دیا تو وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ اگر کسی کے پاس اتنا مال ہو جس سے وہ اپنے اور اپنے گھر والوں کے کھانے پینے، پہننے، کپڑوں اور رہائش کا بندوبست کر سکتا ہو اور بیماری کی صورت میں دوا اور علاج کا انتظام کر سکتا ہو اور اس سے زیادہ دنیا کا مال جمع کرنے کی خواہش نہ کرے تو وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ اور جس شخص نے اس سے زیادہ مال حاصل کرنے کی خواہش کی تو مال کی لالچ کسی حد پر جا کر ختم نہیں ہوتی۔ اس طرح وہ اپنے آپ کو ایک بڑی مشکل اور امتحان میں ڈال لیتا ہے، کیونکہ اس کے پاس اس کی ضرورت سے زیادہ جتنا مال ہوگا، آخرت میں اس مال کے بدلے میں اس کو عبادات پیش کرنا ہوں گی، اور جب انسان کے پاس اس کی ضرورت سے زیادہ مال ہوتا ہے تو وہ عام طور پر اس مال کو نفسانی خواہشوں اور دنیا کی حرام لذتوں کے حصول کے لیے خرچ کرتا ہے، اور بعض اوقات مالدار آدمی اپنے مال کو بڑھانے کے لیے غیر قانونی اور ناجائز ذرائع اختیار کرتا ہے۔ اگر وہ بقدر ضرورت مال پر قناعت اور اکتفا کرے تو ان تمام خرابیوں سے بچ جائے گا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رزق قوت کر دے۔ جب قیامت کا دن آ جائے گا تو لوگوں نے دنیا میں جو کچھ بھی عمل کیے ان کے حساب کا وقت آ جائے گا۔ ان کو ان کی نعمتوں کے بدلے میں عبادات پیش کرنا ہوں گی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے جسموں، ان کے بدنوں، ان کے کھانے پینے کی چیزوں، ان کے لباس اور ان کی دیگر ضروریات پوری کرنے کے لیے عطا فرمائی ہیں۔ ان سے یہ سوال کیا جائے گا کہ ان نعمتوں کے بدلے میں انہوں نے کتنا شکر ادا کیا۔ کیا جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا وہ ان کو بجا لائے، اور جن کاموں سے ان کو منع کیا تھا ان سے باز رہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے جو معاملہ کرنے والا تھا اس کی انہوں نے دنیا میں کوئی تیاری کی تھی یا وہ دنیا کے عیش و آرام میں مصروف رہے اور اس دن کے متعلق انہوں نے بالکل غور و فکر نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اور صدقے سے ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر کر دے، آمین۔ دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں۔